بد نصیبی صرف چیز کے نہ ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ آنکھ سے تو نوازتا ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی۔ اور کچھ کو وہ زبان تو دیتا ہے مگر اچھے الفاظ بولنے سے وہ ساری عمر قاصر رہتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کی مانند ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چبھتے ہیں۔ ایسے ہی وہ کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے اور وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ انہیں پھر بس اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، دوسروں کے جذبات احساسات کو وہ کبھی خاطے میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے بھی خالی رہتے ہیں اور ساری عمر اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹاتے نہیں تھکتے۔ واقعی کچھ لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ یوں ہی کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ لفظوں کو اکٹھا کرنے میں ہم کتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ان آوازوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو لفظوں سے بالکل خالی ہوتی ہیں لیکن لفظوں سے اونچی بولتی ہیں۔ انہیں مکمل یا بامعنی بنانے کے لیے لفظوں جیسے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی ان آوازوں کو محسوس کیا ہے؟ غم کی آواز، سسکیوں کی آواز، آنکھوں کی آواز، حقیقت سے دور بھاگتے ہوئے دبے پیروں کی آواز، تپتی ہوئی دھوپ میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے زمین پر گرتے ہوئے پتوں کی آواز، کسی اپنے کو جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے لبوں سے ان کا دامن پکڑ کر تڑپتے ہوئے اسے روکنے کی آواز۔ کیا آپ نے سنی ہے کبھی وہ آخری آواز جب انسان ضبط کی تنہائی کو پہنچ کر اللہ کو آواز دیتا ہے؟ ایسی آواز جسے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں سن پاتا، یہاں تک کہ ہم خود بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کتنی آوازوں پر بھاری ہوتی ہے وہ ایک آخری آواز جس کے بعد انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد اللہ اس کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جانے والے نہیں رکتے، بس اللہ ہے جو ایک آواز پر رک جاتا ہے اور تھام لیتا ہے۔